کا نظر ہے، اب تک خدا کی رحمت کا نظر ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے جلید ہے، ایسی کریم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی کریم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید میں، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ،
مل کے ایک آواز نہ سارے حسینی بن کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سبحان اللہ. کیسے بیان سبحان اللہ. کیسے بیان کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. باقی میں آیا میں خود پڑھنے حسینیاں نو دعوت یا حسین اس طرح آکھنا ہے کہ آقا حسین راضی ہو جائے. باہر والے اندر والے اج ذکر ہولی نہیں کرنا. اے خاص دینے شہادتاں دا دینے تے پھر بھی جمعہ دا دینے. سبحان اللہ. وہ جمعہ تھا جب شہادتیں ہوئی تھی. یا حسین باقی میں پڑھتا ہوں یا حسین آپ کہیں. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان. سیخ دے اتے مکھن چموڑا ایڈا ڈالو کھا کمے بچڑے دے کے دین بچوڑا سخی حسین مل کے کہنا ذرا کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان. تینو وسا چھڑے امت دے امیران اے دین بچا چھڑیا زینب دیا پیران. مل کے ذرا کہنا ہے کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان. شایست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید انتا کے بنا لا الہ است حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. یہ نال دا مصرع توجہ نہ سننا ہے چسکا لینا ہے مزہ لینا ہے. بہت پیارا لکھن والے نے لکھا ہے کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان
مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. اب مصرع سارے انو سمجھ آ جائے گا. بڑا سونا مصرع لکھن والے لکھے ہے. شاعران دے پیا کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر. کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح بہ کے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. اج چوکاں چورایا وچ درس دینا بڑا آسان ہے. اج محراب و منبر وچ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. اج ماں دی گودی وچ بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. لیکن امام علی مقام نے قرآن کیویں پڑھیا ہے؟ آپ دا تر مبارک میدان کربلا دے اندر ہے اور آپ دا سر مبارک دمشق دے بازاراں اندر نیزے دی نوک تے اس ویلے تڑ کتے وے سر کتے وے پر میرا حسین اللہ دے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین. تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین. ان کے ذرا کہہ دو تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین. اس مان کو بتا آخری مصرع لکھنا پڑا اور انہوں ذرا توجہ نہ سننا ہے تے دل میں جگہ دینی ہے کہ لکھن والا کنی پرواز تے جا کے لکھ جائے. پتہ نہیں کون ہے لکھن والا اور بڑی پرواز تے جا کے پی تے جا کے لکھیا ہونا. تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین. اور اگلا مصرع انہیں لکھیا ہے کہ اے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی. تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی. تیرے لہو ہر آنے والے دور کا انسان والے دور کا انسان یا حسین یا حسین. تجھ کو سلام
یا حسین تجھ کو سلام یا حسین یا حسین یا حسین تجھ کو سلام یا حسین میری دعوت صرف حسین میں تجھ کو سلام یا حسین تجھ کو سلام یا حسین 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 تجھ کو سلام یا حسین تجھ کو سلام یا حسین ہم ہیں تیرے غلام یا حسین ہم ہیں تیرے غلام یا حسین ہماری طرف سے تجھ کو سلام تجھ کو سلام تجھ کو سلام ڈھیروں سلام ڈھیروں سلام ڈھیروں سلام ڈھیروں سلام تجھ کو سلام یا حسین تجھ کو سلام انتہائی عزت تکریم اور وقار کو لائق علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سبن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ہوں لالیاں خطاب کر کے جی میں سیدھا آئے ہی 12:30 بجے میں نکلیا اتوں 1:30 بجے پہنچ گیا الحمدللہ تو آج دا دن خاص اہمیت دا حامل دن ہے اس دن جس بندہ مومن دی اکھ وچوں ایک آنسو ٹپک گیا نا او دے واسطے جہنم دی اگ ٹھنڈی کرنے واسطے وہی کافی ہے لیکن دے واسطے خلوص ضروری ہے یہ آنسو لائے نہیں جاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں مت کو سمجھے یہ لائے جاتے ہیں یہ آنسو ایسی چیز ہے جو لایا نہیں جاتا یہ وہ پیاری چیز ہے جو خود ہی آ جاتا ہے لیکن جب دل سے کسی سے پیار ہو جب اس کا تذکرہ ہو تو پھر آج تو لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو نا جو غم حسین میں روئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھا خواب اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں آپ کے جسم مبارک آپ کر دو غبار کپڑے مبارک کر دو غبار داڑھی مبارک کر دو غبار عرض کیتا سونے کتوں آ رہے ہو ہاتھ وچ بوتل بھی ہے اس کے اندر خون ہے فرمایا اج میں میدان کربلا وچوں آ رہا حسین جو دے ساتھیاں دا خون اکٹھا کر کے لے آتا محبوب رو رہے سن محبوب رو رہے سن اگر میرے آقا نہ روندے تو اسی کبھی نہ روندے غم حسین وچ رونا میرے محبوب دا طریقہ ہے میرے محبوب دا طریقہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ ہے اس واسطے کسی دی اکھ وچ آنسو آ گئے تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے گرے تھے جو میرے ارد فیال کے اللہ دا شکر ہے کہ مینوں بھی اہل بیت نہ پیار ہے تمہوں بھی اہل بیت نہ پیار ہے بہت زیادہ تو امید لمبی نہیں کرنی شہادت میں پڑھنی اسی اودے پیار کیوں نہ کریے جہدے نال اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پیار فرما دے اونچی آواز نہ بولو میں صرف اشارے کرنے نے صرف ٹچ دینا ہے چونکہ شہادت پڑھنی ہے صرف ٹچ دینا اشارے دینا تسا اشارے نو سمجھ کے پھر بولنا سبحان اللہ اسی اودے نال عقیدت کیوں نہ رکھیے اسی وہ دنال محبت کیوں نہ کریے جہدے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرما دے سن ایک محبت کا طریقہ ہے میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا تواڈے گھر بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی دل وچ ایک تڑپ ہوندی ہے میرا پیر آوے آ کے کنا وچ اذان آ کے میرا مرشد آ کے خوبی دے میری ہوے چکھڑ ہوے طوفان باب مارا ہو گیا آندھی ہو گئی پر میرے گھر کے اندر خوشی آئی ہے میرا پیر میرے گھر آ گئی میرا پیر میرے گھر
میرے پتر دے کان وچ اذان دے، میری بیٹی دے کان وچ اذان دے، اور آ کے گڑتی دبے، گڑتی گٹی دبے، ہر کسی دی خواہش ہوتی، لیکن امام حسن تے حسین تھوڑے نصیبہ تو قربان جا رہا، جنہاں نے گڑتی دتی تے مدینے دے تاجدار ہیں۔ جنہاں دے کنا دے اندر اذان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھی ہے، اسی انہاں دے نال عقیدت کیوں نہ رکھیے جڑے موڑے نبوت تے کھیڈتے رہے نے، انہاں دے نال پیار کیوں نہ کریے جنہاں واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنتے رہے نے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے تشریف فرما ہو گئے، جس ویلے سواری بنے میرے آقا امام علی مقام اوتے تشریف فرما ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کھولے رسی مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی دا ایک سرا اپنے منہ مبارک کے اندر دے لیا، ایک سرا امام حسین نے پکڑا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے گولی منتر میں دینے پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بیٹا حسین اپنی سواری ویکھ کتنی شان والی ہے، اپنی سواری ویکھ کتنی عرفات یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ نہ سکے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ عمر جی آقا حکم فرمایا سواری ول وینا ہے پیا اتے سوار ویکھ نہیں اپنی زبان فیض ترجمان انہوں نے منہ کے اندر رکھ دینے، اسی انہوں نے پیار کیوں نہ کریے جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گودی میں چلونا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر دینے، آپ فرما دینے اے بٹیا فاطمہ جی ابا جی حکم ہوئے فرمایا خبردار میرے حسین نو رونا دیا کر، میرے حسین نو رونا دیا کر۔ آقا کی وجہ فرمایا جدوں میرا حسین روندا ہے میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، وہ ویلا یاد کرو جدوں اج دا دن میدان کربلا بنائے حضرت امام علی اکبر قربان ہو گئے، حضرت امام علی اصغر قربان ہو گئے، حضرت محمد قربان ہو گئے، حضرت عباس سے بازو قلم ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھانجیاں نو لے کے آ رہے ہیں، اپنے بھتیجیاں نو اٹھا کے لے آ رہے ہیں، اپنے پتراں نو اٹھا کے لے آ رہے ہیں۔ اس ویلے میرے حسین پاک کتنے پریشان ہوں گے، سرکار دیاں اکھاں میں آنسو آئے ہوں گے، اس ویلے امتحان سامنے ہوئے گا، آزمائشاں سامنے ہوں گیا، رزلٹ نکلنا نظر آتا ہوئے گا، اس ویلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوں گے۔ یہ مسلمان بھائیو یہ حسین جنہ دے نال قدم قدم تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کر کے کائنات والے نوں دسیا ہے یہ میرا پتر حسن ہوے بھاویں حسین ہوے، اے علی المرتضیٰ دے بیٹے، اے میری بٹیا فاطمہ زہرا دے بیٹے، لیکن کائنات والے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے اعلان کرنا پیا اے فاطمہ دے بیٹے آسان ابن آیا اے حسن بھی میرا پتر ہے، حسین بھی میرا پتر ہے، حسین بھی جی بولو حسن بھی میرا بیٹا تے حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ انہاں دے نال میرے آقا پیار کر دینے پہ اور اتنا پیار کر دینے گودی دے اندر لٹا دینے، آپ سینے دے نال لا دینے، کدی کندھیاں تے بٹھا دینے، کدی موڑے نبوت نال کھیل دینے چلا دے، کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں پاکاں نو واگا بنا دینے، کدی ادھر چھیڑا موڑ دینے، کدی ادھر چھیڑا موڑ دینے۔ اسی انہاں نال پیار کیوں نہ کریے، انہاں دے تذکرے کر کے اپنے من نو کیوں نہ ٹھاریے، اپنے اندر دی روشنی کیوں نہ پیدا کریے، اپنے آپ نو سکون کیوں نہ دئیے۔ جنہ دے ناز، جنہ دے نخرے، جنہ دیا اداواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر دینے پہ اللہ دے حبیب ہو گئے۔ اج لوگ آندے نے جی تمہارے واسطے تے ہور بھی آ رہے جی دو ترے تے ہور بھی آ رہے، میں کیا رضوی دی گل توجہ نال سنو، قرآن نواسے تے دو ترے ہور بھی آ رہے، پر میں بھی تینوں آنا نہ
اسی انہاں دے نال پیار کیوں نہ کریے جدوں انہاں دی اماں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُتیاں ہوندیاں نے آرام کر رہیاں ہوندیاں نے حسین کریمین جوڑے وچ پئے ہوندے نے اسی انہاں نال پیار کیوں نہ کریے جنہاں واسطے رب فرشتیاں دیاں گھوٹیاں لاندا ہے پیا یہ فرشتیاں میرے محبوب دی محبوبہ بیٹی آرام کر رہیاں نے اگر بیدار ہوندیاں آپ حسین نوں جھولا دے دیاں انہوں آرام کر رہیاں نے جاؤ ایک ڈیوٹی تسی جا کے سر انجام دیو حسین کریمین جا کے جھولا چلاؤ جنہاں دا جھولا چلان واسطے اللہ دے فرشتے آ رہے نے اسی سنی حسین نال پیار کیوں نہ کریے اسی انہاں نال پیار کیوں نہ کریے انہاں نال پیار کیوں نہ کریے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے حسینی نو دعوت جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے نوریاں دے کہ نوری سناتے رہے اور جن کو کانوں پہ آقا بٹھاتے رہے 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 جن کو کانوں پہ آقا جن کو کانوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کانوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کانوں پہ آقا بٹھاتے رہے کیا حسینی مینوں وجہ واسطے دعوت میں دے رہا اپنے بازو کھڑے کر کے اس حضرت حسین کریمین آئی 10 محرم مرکزی جامع مسجد بغدادی میں اعلان کر کے اپنے ایمان نوں ٹھنڈک دے رہا جن کا جھولا فرشتے جھولاتے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے جن کا جھولا فرشتے سنیا جن کا جھولا فرشتے جھولاتے
یا نبی یا مرشدی یا نبی یا قربان یا رسول یا قربان یا حسین قربان یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر میں دیانے پیا اور بیٹھے میں دیانے پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار گئے مولا حسن بھی بیٹھے ہوئے نے مولا حسین بھی بیٹھے ہوئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سزا دو ذرا اٹھو سبحان اللہ نانا جی کی کرنا ہے فرمایا میں دیکھنا ہے تسی آپس وچ کشتی کے میں تھوڑی کشتی ویکھنی ہے مولا حسن بھی اٹھے نے مولا حسین بھی اٹھے نے تسی اندازہ کرو صرف میں اشارہ لگا کر ذرا اندازہ کرے آجے جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے سنن ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسن تے حسین دی شان حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر دینے فرماندے نے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من ذالک میرا پتر حسن سینے تو لے کے سر دیا والا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راتا پہ سبحان اللہ لاؤ پیسے نواسے راتا ملتا ہے والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من ذالک سینے تو لے کے پیروں دے مبارکاں تک میرا چھوٹا پتر حسین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال راتا ملدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد جدوں صحابہ دا دل تڑپدا سی محبوب نو ویکھن واسطے مولا حسن نو بلا لیندے سن مولا حسین نو بلا لیندے سن سامنے کھڑیاں کر کے ویندے سن یار دی تصویر پیش کی ہے اس نے جمال کے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس نے جمال کے پیکر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں فیس بک آ جاتے ہیں اور دو درے تو بڑے ہیں ان کی شان کیوں میں کہ نانے بھی دور بڑے ہیں کھول وچ خوشبو اپنی نہیں ہوندی پچھو اصل نہیں ہوندی شیخ سادی رحمت اللہ پتہ کی لکھیا گلستان سادی وچ فرماندے نے ایک دن میں حمام چ گیا گل سن حمام چ گیا اوتھے مٹی پئی سی میں مٹی نو سونگیا تے بڑی خوشبو آوے میں مٹی نو پوچھا تیرے وچ خوشبو کتھوں آئی ہے انہیں آکھیا میں نا پھلاں والے باغ دی مٹی 4 دن پھلاں دے نال رہیاں تے خوشبو آ گئی جڑا 4 دن پھلاں دے نال رہے اودے وچ خوشبو آوے تے جڑا بڑے مصطفی دی گودی وچ زبان سے رکتی تھی جن کو پیاس لگے تو بلا کے میرے آقا ان کے منہ میں زبان رکھ دے ان کی پیاس ختم ہو جائے کون شان بیان کرے مولا حسن کی اور کون شان بیان کرے سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ کون بیان کر سکتا ہے کشتی کرنی ہے
انہوں دونوں آقا صلی اللہ علیہ ملتے ہیں. میں تمہیں حدیث اس واسطے وچوں سنائی اور رلتے ملتے ہیں تے سرکار انہاں دیکھ کے کتنے خوش ہوندے ہونے, کتنے خوش ہوندے ہونے. وہ لگے نا دونوں کشتی کرنے, وہ بھی سونا, وہ بھی سونا, وہ بھی نواسا, وہ بھی نواسا, وہ بھی فاطمہ دا پتر, یہ بھی فاطمہ دا پتر, وہ بھی علی دا پتر, یہ بھی علی دا پتر, یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگر دا ٹکڑا. ہن جدوں باپ بیٹی بیٹھ کے انہاں دی کشتی ویندے ہون گے, گل ذرا توجہ سننی ہے, سواد لے کے سنیا جی. پھر استقبال کریا جے میرے جملے دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت امام حسن نوں آندے نے, حسین نوں دیکھو پڑھ جنہوں آتا ہے دان دسنا, گور دسنے. شہزاد بھائی سمجھا نہیں, گور دسنا, گور ایک تو پڑھ. کی مطلب ایک تو پڑھے گا یہ ٹہ کھا لے گا, ایک تو پڑھے گا انج ہو جائے گا, ایک تو پڑھے گا. اصل سیدہ فاطمہ زہرا نا چپ کر کے نہ بہ کے سوچدیاں نے ہے تے دوویں انہاں دے نے, اور سارے گورا حسن نوں کیوں دسی جا رہے ہیں, ہے تو دوویں انہاں دے. تے حسن مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے طریقے کو دسے جا رہے ہیں. رہنا سدیاں عرض کر دیاں نے مازاد دے کاجل والے, وہ دوہا دے چہرے والے, بلے ہر دیا زلفاں والے, یارے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم. حسن بھی تو آ گئے, حسین بھی تو آ گئے, میں بڑی دیر رہے منظر دے نہیں آ گئی. مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں کون دس دے پے, حسین نوں کیوں نہیں دس دے. میرے آقا مسکرا پے عرض کر دیاں نے بابا میں سوال کیتا ہے مسکران کی وجہ کی یہ فرمایا میں میں کلا بیٹھا ہوں, میں کلا نہیں ہوں, میرے نال جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حسن طریقے دسنا پیا جبریل کول بیٹھ کے حسین جدو جبریل علیہ السلام آگے خود کو دستے ہون کنیاں شاناں ہو گیا نا شہادیاں دیا, اس واسطے آکھے عظمت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. ہم تو کہہ نہیں سکتے, میں نے کہا تھا نا کہ میں صرف اشارے کروں گا, صرف اشارہ. کہ رب نے ایویں نہیں فرمایا کہ سونیا آپ ہی اعلان کرنا ہے, آپ ہی اعلان کرنا ہے. جی میں رب کو کے اعلان کرا اعلان دیتا بھی ٹھیک, لیکن سونیا چونکہ آل تیری, اہل بیت تیری, ذریت تیری ہے, نسل تیری ہے, خون تیرا ہے, آل اولاد تیری ہے, کہ محبوبہ اعلان بھی آپ ہی کرنا ہے. یا اللہ کیڑی گل ہے, فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا, میں کوئی تواڈے کول اس کام تے اجر نہیں مانگدا. ہاں اللہ دے حکم نال اکو گل دی گل کرنا, الا المودۃ فی القربى, اے قریبی نے نا تساں انہاں دے در دی غلامی کرنی ہے, تساں انہاں دے در دی غلامی کرنی ہے. دساں قریبی کون کون دے گل لمبی ہو جائے گی, صرف اشارہ لگا کرن جڑا جڑا بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا قریبی ہے اودی غلامی کرن دا اللہ حکم دینا ہے. اس واسطے سی اہل سنت و جماعت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالت مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد علی ود اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی صحابہ دا مشیر علی سنیا تیرا پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باقی خدا میں کر لیا. اس واسطے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ
زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس سے بنی شہزادہ گلبو کبادی اما جان سیدات النساء العالمین سیدات النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحت غلامی کر لیا اس واسطے حسنین مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تحت غلامی کر لیا اور غلامی کر کے اسی کائنات والے نو دس رہا جڑا جڑا میرے مصطفیٰ نال پیار کرنا ہے سنی ہو دے نال پیار کرنا جڑا میرے محبوب نال پیار کرنا ہے اسی سنی ہو دے نال پیار کرنے ہیں اس واسطے اعلان کرنے ہیں سنت میرے بندے مرکزی جامع مسجد بغدادی اندر کی کرتے سن پہ یا اللہ تیرے حبیب دیا پیاریاں دا ذکر کرتے سن پہ ذکر حسین کرتے سن پہ عظمت عظمت
غلامی کرے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى غلامی کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے جنیاں ساڈیاں رونقاں نظر آ رہی ہیں جنیاں رونقاں نظر آ رہی ہیں جنی مساجد آباد نے جننے مدرسے آباد نے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے میرے جملے نو ویلکم کریا جے اس جملے نو خوش آمدید آکھیا جے اس جملے نو جی آیا نو آکھیا جے میرے جملے دا استقبال کریا جے اج مسجداں دے اندر جنیاں رونقاں نے اج مدرسیاں دے اندر جنیاں رونقاں نے اج محفلاں وچ جنیاں رونقاں نے اس جنیاں اس سارے دی ساریاں رونقاں رب کعبہ دی قسم اے خون حسین دا صدقہ لٹی جائے پم چھوٹ حسین دیا جے پرنانے کا زندار اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر 2 محرم خیمے لائے نے تیسری محرم آ گئی پھر چوتھی محرم آ گئی پنجویں محرم آ گئی 6ویں محرم آ گئی 7ویں محرم آ گئی پیرے لاگے نہر فرات کوفی لایوفی یزیدی فوج والے پانی پی رہے ہیں لیکن حوضے کوثر دے والیاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے 8ویں محرم پیاسیا 9ویں محرم پیاسیا 10ویں محرم پیاسیا اج دا دن بھی پیاسیا شہادتاں پیاسیا ہوئیاں نے اور دناں دے دریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کیتی او تقیال نبی دیاں شانہ عظم صبر حسین دا ڈٹھا اچھی کر بن دے میدانہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے تصویرہ دین آیا سپیدہ شہر نمودار ہوا آپ نے اپنے شہزاد امام علی اکبر نے فرمایا کہ میرے شہزاد علی اکبر اٹھو ذرا اذان دے دے وہ میدان کربلا اذان شہزاد علی اکبر دینے پر اللہ کا نام بلند کیتا گیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بلند کیتا گیا ہے جس ویلے نماز پڑھا رہی ہے آپ نے فرمایا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ دیکھ آؤ آج جڑی صبح گزری ہے صبح نکال لے 10ویں محرم دی صبح نکال لے رات گزر گئی ہے صبح آ گئی ہے نماز پڑھا لی گئی امام علی اکبر میدان کربلا دا نقشہ دیکھنے واسطے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک برقع پوش خاتون اپنی چادر نال زمین کو صاف کر رہی نے نالے ہنجو بہا رہی نے ہنجواں دیاں ناراں جاری ساری نے ہچکیاں پندیاں ہوئیاں نے آواز دیتی بی بی کون ہے جواب نہیں آیا پھر پکاریا بی بی کون ہے جواب نہیں آیا پھر پوچھا بی بی کون ہے جواب نہیں آیا واپس آ گئے ابو مسلح سے بیٹھے نے سلام پیش کیتا ہے فرمایا میرے لال نقشہ ویکھ آئے جی ابا جی ویکھ آیا لیکن عرض کیتا بابا جان میں ویکھیا ایک بی بی برقع پوش اپنی چادر نال زمین نو صاف کر رہی نے نالے رو رہی نے نالے رو چگ رہی نے میں آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا اینی گل ہوئی میرے امام دیاں آئے نکل گئی ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئی میرے آقا امام علی اکبر پوچھتے نے بابا رون دی وجہ کی ہے فرمایا علی اکبر وہ میری ماں فاطمہ سی جڑی آ کے میدان نو صاف کر رہی سن انہوں نے پتا سی اتنے میرے پترا نے لیٹنا ہے اتنے میرے پوتریاں نے لیٹنا ہے میرے پوتریاں لیٹنا ہے کہ انہوں دیا زخماں کنکر نہ چگ جان شاید کوئی پردیسی نہ تھی اتے ککھ جی نہ تھی پارے میرے آقا حسین لجپال اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تیری قبر دے رات داد رحمتاں دا نزول کرے انہوں نے سب سے پہلے جامع شہادت نوش کیتا ہے حسین لجپال دیا قدماں دے قربانی پیش کی ہے اور قربان ہو گئے حضرت کلبی شہید ہو گئے حضرت جناب قاسم شہید ہو گئے حضرت عبداللہ شہید ہو گئے جسویں شہادتاں شروع ہو گئی ایک ایک کر کے سارے جا رہے ہیں حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا حضرت امام پاک دا دامن پکڑ لیا عرض کر دیا نے آقا حسین
حسین مدینہ شریف تو لے کے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ تو لے کے میدان کربلا تک، 7ویں تو لے کے 10ویں تک شہادتاں دے منظر میں تھوڑے نال پورا ساتھ دیتا ہے، شانہ بشانہ ناریا ہر رنگ وچ ہر ٹنگ وچ میں تھوڑے نال، لیکن میں آقا حسین ایک بات کرنا چاہنی ہاں۔ فرمایا میری بہن زینب دسو کی گل ہے؟ فرما دیا نے بھائی جان ساڈے نانا جان نے فرمایا ہے نا جس ویلے مشکل ویلا آ جائے، امتحان کرایا آ جائے، صبر آزماؤ لمحات آ جائے، اس ویلے صدقہ دینا چاہیے، وہ قربانی پیش کرنی چاہیے۔ وہی وجہ تو یہ سارے امتحان ختم ہو جاندے نے، اگر امتحان ختم نہ ہوئے کامیابی کامرانی مل جانی ہے۔ آقا حسین دیاں اکھاں وچ انجو میری بہن میں غریب الوطن اس ویلے مدینہ شریف تو دورا میرے کو کیڑی شہر پانی بھی کوئی نہیں، کدا صدقہ پیش کرا، کیڑی شہر اللہ دی راج قربان کرا۔ عرض کر دیا نے آقا ہاں تسی کرو چیزاں میں پیش کر دینی آ۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ساڈے نانا جان بالکل اس طرح ہی فرمائے۔ حضرت سیدہ زینب ثانی زہرا تہاڈی عظمت تو نثار جاوا، انہاں نے اپنا ایک پتر آن ایک پتر محمد ننھے شہزاد امام حسین دے سامنے پیش کر دیتے۔ آقا حسین انہاں دی قربانی دے دیتی جاوے، انہاں نوں میدان اندر بھیجا جاوے، انہاں نوں صدقے کر دیتا جاوے، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا حسین پاک نے فرمایا وہ کیڑا بھائی ہے جڑی اپنی بہن دی گودی خالی ویکھنا چاہتا ہے، اس واسطے زینب ایک کام میں نہیں کر سکتا جنہ چر حسین زندہ ہے، جنہ چر حسین زندہ ہے اپنی بہن دی گودی خالی نہیں ہون دے گا۔ حضرت سیدہ زینب بار بار اس کر رہی نے معروضات پیش کر رہی نے، حضرت زینب فرما دیا نے میرے ننھے شہزاد اپنے ماموں دیا قدماں تے گر جاؤ، ذبح ہون دی اجازت لے لو اور دسو اسی جا کے انہاں یزیدیاں نوں اے پیغام دینا چاہنے ہاں، او یزیدیو تساں ساڈے بھائی شہید کر لو، ساڈے چاچو شہید کر لو، بھاویں عمراں تھوڑیاں نے، ننھیاں تلواراں نے، پٹکے چھوٹے نے، دستاراں چھوٹیاں نے، پر یاد رکھیا جے اسی علی مرتضیٰ دے لالا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر راضی ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب اپنے ننھے شہزادیاں نوں تیار کر رہی نے، سرما پا رہی نے، تیاری کرا رہی نے، ننھے پٹکے انہاں دیاں کمراں وچ بن رہی نے، سر تے دستار سجا رہی نے، وہ ننھیاں ننھیاں تلواراں ننھیاں شہزادیاں دیاں ہتھاں وچ پکڑا رہی نے اور فرماندیاں نے شہزادو جس ویلے عمر بن سعد دے سامنے جانا جے وہ جس ویلے پوچھے گا تسی کون ہو میرا نام نہ لیا جے، یہ نہ آکھیا کہ زینب دے پتر بلکہ انہوں آکھیا کہ اسی حسین لجپال دے غلام حسین دے غلام پترو یہ گل یاد رکھیا جے جس ویلے تسی جاؤ میدان کے اندر اس ویلے واپس نہیں آنا، جامع شہادت نوش کرنا ہے، اپنے ماموں جان دیاں قدماں دے آخری خون دا قطرہ بھی قربان کر دینا ہے، تہاڈیاں پشتاں وچ کوئی زخم نہ آوے، جتنے زخم ہون شہزادے تہاڈے سینے اندر ہون، اے ثانی زہرا تہاڈے حوصلے تو نثار جاوا، تہاڈے صبر تو قربان جاوا، انیاں شہادتاں ویکھ کے پتہ بھی ہے میدان کربلا ہے اتھوں میرے بچیاں واپس نہیں آنا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے شہزادے ذبح واسطے بھیجے نے۔ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ آکھے جی میری شہادت ہو گئی، زینب نے اپنے بچا کے رکھ لے، فرمایا کوئی گل نہیں اجے تے دو شہزادے نے میرے ہور بھی ہوندے، میں اپنے نانا دے دین تے قربان کر دیا جانا سی۔ حضرت امام علی مقام دے 5 ثانی زہرا دے شہزادے جا کے لڑتے نے پے کی لڑتے ننے شہزادے لشکر دے سجے گسے، کسی دا پیٹ کٹ رہے نے، کسی دیا انگلیاں کٹ رہے نے، جنہ کٹ جتنی عمر اس کے مطابق تلواراں چلا رہے نے، کبھی لشکر دے سجے کبھی
لشکر دے کھبے کدی لشکر دے درمیان عمر بن سعد دے سامنے چلے گئے عمر بن سعد تلوار دے وار کرن دے قریب ہو گئے عمر بن سعد کہنے لگا اے یزیدی فوج والے تہاڈی غیرت کتھے گئی ہے وہ انہاں نوں چھوڑیا نہ جانیا جے اے علی مرتضی دے پیارے انہاں دی رگاں وچ علی پاک دا خون گردش کردا ہے بیا اس واسطے یک بار بھی انہاں بچیاں دے حملہ کر دے جس ویلے یزیدیاں نے حملہ کیتا ہے سجیاں میں تیر آ رہے ہیں کھبیوں میں تیر لگ پے گئے سینے وچ تیر لگ پے گئے میرے آقا حسین دے قومیں بھانجے ثانی زہرا دے قومیں جگر دے ٹکڑے زمین تے تشریف لے آئے نے عمر بن سعد آوازاں بلند کردا ہے پیا کہنے لگا حسین آ جائے اپنے آپ بھانجیاں نوں لے کے چلے جائے حسین لجپال اکھاں وچ ہنجواں دیاں نارا صبر و استقامت دا کوہ مالیہ بن کے میرے آقا حسین اپنے بھانجیاں دے لاش لین واسطے اٹھان واسطے میدان کارزار دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں اپنے گوریاں نورانی بازاں تے میرے آقا حسین نے اپنے بھانجیاں نوں اٹھایا آپ دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے ہچکی بندی ہوئی ہے کدی ایک بچے نال پیار کردے نے کدی دوجے نال پیار کردے نے لے کے جسلے خیمے دے دروازے تے آئے نے سیدہ زینب اندر انتظار کر رہی نے میرے پتراں دی قربانی مولا قبول کر لئی ننیاں شہزادیاں نوں لے کے دروازے خیمہ زینب تے حضرت امام علی مقام تشریف لے گئے آپ دور رہ کے خیال آ رہا ہے عرض کر دینے میری بہن جدوں قرار پینا دے ویلے آندے نے کوئی پھل لے کے آندا ہوئے گا کوئی مٹھائیاں لے کے آندا ہوئے گا کوئی گفٹ تحفے لے کے آندا ہوئے گا اج زینب میدان کربلا ہے تیرا ویر حسین تیرے واسطے تیرے گھر آن لگا ہے پر کوئی تحفہ لے کے نہیں آ رہا کوئی پھل لے کے نہیں آ رہا کوئی شیرینی لے کے نہیں آ رہا اے سیدہ زینب میں دو شہزادے ایک تحفے دے طور تے تیری گودی وچ پیش سیدہ زینب میں بچے تو میں تحفے تیری گودی وچ پیش کرن لگا حضرت سیدہ زینب نے تحفہ قبول کیتا بچیاں نال پیار کیتا اللہ دی بارگاہ چ التجا کر رہی نے مولا اے میرے بچیاں دیاں قربانیاں قبول کر لئی تمہیں شہزادے انا للہ و انا الیہ راجعون جامع شہادت نوش کر گئے واری واری کر کے سارے ٹر گئے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے پچھائی حسین دیواری امام علی اکبر بھی قربان ہو گئے امام علی اصغر بھی قربان ہو گئے حضرت محمد بھی قربان ہو گئے حضرت عبداللہ بھی قربان ہو گئے حضرت قاسم بھی قربان ہو گئے حضرت ابو بکر عمر عثمان بھی قربان ہو گئے حضرت عباس کے بازو بھی قلم ہو گئے سارے دے جسم انور لے کے میرے آقا حسین 56 سال دی عمر وچ میدان کربلا چو خیمے والا ہوندے نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی دی واری آ گئی اب سارے خیمیاں وچوں جا کے سب نوں جا کے ملے جدوں بی بی زینب دے شہر بانو بی بی شہر بانو دے خیمے وچ گئے نا تے جا کے ویکھیا بعد بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی حضرت سیدہ شہر بانو عرض کر دیا نے آقا حسین علی مرتضی دے شہاد ہو سانو پتہ ہے تیرا فیصلہ یا ٹالے ساڈے آنکھیاں تو سانو رکنا بھی تے نہیں نا لیکن میں تواڈے ایک سوال کرنا چاہنی ہاں فرمایا دسو نہیں شہر بانو اپنے علی اکبر قربان کیتا جے علی اصغر قربان کیتا جے کہڑی گل کرنا چاہنی ہاں عرض کر دیا نے آقا موقع دیا جب اجڑن دیا وہ ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں میرے سورے رہنا پیکے میرے آقا حسین تسلیاں دے رہے ہیں سبب دی تلقین کرتے رہے حضرت سیدہ زینب دے خیمے وچ میرے آقا حسین آئے نے اور آ کے فرمایا اے زینب یاد رکھی مدینہ منورہ تو لے کے مکہ
یمامہ تو لے کے میدان کربلا تک انہیں ایس لمحے تک تو پورے صبر دے نال میرے نال رہی ہے. ان صبر کا دامن چھڈنا کوئی نہیں. اگے اپنے بھتیجیاں کے پتراں دیا جسماں تے کوڑے دوڑ دے ویکھے نہیں. انہیں حسین نے ذبح ہو جانا ہے. انہیں زمین تے تشریف لے آنی ہے. ہر پاسے زخم آئے ہوئے نے, خون دیاں فوارے نکلنے ہون گے. اس ویلے صبر کرنا ہے. بالکل بہن نہ کری, بال نہ نوچی, سینہ کو بھی نہ کری, کوئی ایسا کم نہ کری. ان اللہ ما صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے نال. اے زینب میرا امتحان مکن والا ہے, ہن تہاڈا امتحان شروع ہونے والا ہے. میرے آقا آپ سیدہ سکینہ ننھی شہزادی وہ خیمے وچ گئے جس ویلے ملن واسطے گئے نے. وہ ننھی بچی نے اپنے بازو اپنے ابا جی دے گلے وچ پا لے. باپ اپنے ننھیاں بچیاں نال کتنا پیار کردا ہے. اپنی بیٹیاں ننھیاں دا حساب کر لو, چھوٹے بچیاں دا حساب کر لو. اپنے آفس وچوں اپنی ڈیوٹی تو جب کان بند کر کے کر جاندے ہو جا کے لیٹ دے ہو. وہ نکیاں شہزادیاں نکیاں تیاں آپ اپنے باپ نال پیار کرنے واسطے سینے تے لیٹ جاندیاں نے. کدی ادھر بوسا دیندیاں نے, کدی ادھر بوسا دیندیاں نے. وہ بیٹیاں نال پیار کیتا نہیں جاندا. یہ شاماں ایسیاں نے, یہ پیار آپ ہی لے لیندیاں نے. حضرت امام تہاڈی عظمت تو نثار ننھی شہزادی سکینہ جس ویلے یتیمی دی حالت وچ آن والی ہے, وہ ننھیاں ننھیاں پاواں اپنے باپ دے گلے وچ پائیاں. حضرت سیدہ سکینہ دیاں آہیں نکل گئیاں. میرے آقا حسین کدی سجیوں چوم رہیاں نے, کدی کھبیوں چوم رہیاں نے. حضرت کردیاں نے ابو جی تسی اوتھے جا رہے ہو نا جتھوں میرا بھائی علی اصغر واپس نہیں آیا. تسی اوتھے جا رہے ہو نا جتھوں میرا بھائی علی اکبر واپس نہیں آیا. میرے چاچو عباس دے بازو جتھے قلم ہوئے نے اور محمد جتھے ذبح ہوئے نے اوتھے جا رہے ہو. ابو جی جاندیاں مینوں ایک گل دس دیو بابا جی لوکی یتیم کیوں آندے نے. امام علی مقام دیاں آئی نکل آئیاں, اجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں. فرمایا نہیں شہزادی سکینہ ہن تینوں پتہ لگ جائے گا, تھوڑی دیر بعد تم یتیم ہونے والی ہے. میرے آقا حسین نجپال حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اس بٹیا نوں پکڑو, انہوں گودی وچ بٹھاؤ, انہوں ماں دا پیار دے دو, انہوں سینے لاؤ, صبر دی تلقین کرو. میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سواری تو بیٹھ لگے, خیمے چو باہر آئے, سارے نے مل لیا. حضرت امام شہن العابدین عرض کر دیں آقا حسین ہن میری باری ہے. فرمایا نہ شدا دیا, اگر تم چلا گیا تیرا بچنا ضروری ہے. اگر چلا گیا تیرے تایا ابو حسن کی نسل صدات کی چلتی رہے گی. اگر تم چلا گیا تیرے باپ حسین کی نسل ختم ہو جائے گی. پھر حسین حسینی صدات کا سلسلہ رک جائے گا. اس واسطے شدا دیا تینوں اجازت نہیں جانی. انہاں نال ملاقات کی. میرے آقا حسین باہر تشریف لے آئے نے, سواری سامنے کھڑی ہے, جنہوں سواری تو بیٹھ لگے نے. میرے آقا حسین دیاں چیخاں نکلیاں, ہچکی بن گئی, آ نکل آئی. حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا فرما دیاں نے آقا حسین صبح دے اس طرح رہے نہیں, صبح دے ٹولے نہیں, تواڈے پائے صبات اندر لغزش نہیں آئی. ان وجہ کی ہے, ان روئے کیا نا. میرے آقا حسین نے فرمایا میری بہن زینب ثانیہ زہرا میں اس واسطے رونا, مینوں صبح دا سارا ویلا یاد آ رہا ہے, صبح دا سارا وقت یاد آ رہا ہے. وہ سارا سین میری اکھاں دے سامنے ہے جدوں ہل گیا ہے, جدوں قلبی گئے نے, جدوں میرا بھتیجا قاسم قربان ہویا ہے, جدوں میرا بھتیجا عبداللہ قربان ہویا ہے, جدوں میرا بھتیجا جعفر قربان ہویا ہے, جدوں میرا پتر علی اکبر قربان ہویا ہے, جدوں علی اصغر قربان ہویا ہے. میں اپنے بھائی عباس دے بازو قلم اندر ویکھے نے, او ویلا یاد ہے جدوں میرا بھرا ابو بکر عمر عثمان قربان ہوئے نے. اس 71 دے 71 پن میں اپنی تیرے نے ہتھی لے گیا وا, سواریاں تے بٹھائے نے. ہن حسین دیواری آ گئی ہے, اس واسطے مینوں گل یاد آ رہی ہے جب میراج
مینو چاڑن والا جد معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جد علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا کوئی نہیں رہ گیا مینو چاڑن والا جب وار حسین دا آیا بی بی زینب خیمیوں نکلی انہیں منہ تے برقع سواری دیا تھے لگے چڑھے امبری تیرا جایا. میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے تشریف فرما ہوئے سواری نو ایڑی لائی سدھے میدان کارزار میں یزیدیاں دے سامنے یزیدی فوج دے سامنے اور عمر بن سعد نے آکھیا حسین موقع ہی یہ بچ رہے تھے یزید دی بیعت کر لے. آپ کا دریائے حیدری خون کا جوش وچ آیا اکھاں وچ خون اتریا فرمایا دنیا دے کتیا یزید دی ٹکڑے کھا کے پلن والے دیوسا میں اگر بیعت کرنی ہوندی تے علی اصغر قربان کردا اگر بیعت کرنی ہوندی تسی بولو میں نہ بولو گل اینجی ہے میں بیعت کرنی ہوندی تے علی اکبر میں قربان کردا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے بھرا دے 500 قلم کروانا اگر بیعت کرنی ہوندی تے اپنی بہن دی گودی اور محمد سبا کروا کے میں شادی کرتا. نہیں عمر بن سعد قیامت آ سکتی ہے لیکن شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بلا است حسین وہ سرداد ناداد دست در دست یزید عطاء کے بنا دائرہ است حسین. میں جب بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینہ چھڑ کے آؤں گا میں نانے دا روزہ چھڑ کے آؤں گا جب میں بیعت کرنی ہوتی تو مکہ مکرمہ دی پر نور فضامہ چھڑ کے آؤں گا میں برکت اور بیبیاں نال لے کے آنیاں ساڑھے میں بیعت نہیں کرنا آیا میں لوگوں کو دسن آیا حکمران ظالم ہوئے نا ثانی ہوئے نا شرابی ہوئے بدماش ہوئے عیاش ہوئے اور نمازی نہ ہوئے نمازہ ترک کرنے والا ہوئے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک توڑنے والا ہوئے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تارک ہوئے وہ سامنے گردن کٹوائی تے جا سکتی ہے لیکن حسین دسیا گردن چکائی نہیں جا سکتی. اللہ نے فرمایا میں مقابلہ کرنا آیا بالآخر مقابلہ ہویا بالآخر مقابلہ ہویا جمعہ دا ٹائم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسوں تیران دی برسات سیدہ فاطمہ کا لال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نبوت کے کھیڑن والا حسین میرے آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے سواری کرن والا حسین میرے آقا دی پشت انور تے سوار ہون والا حسین میرے آقا دی زبان نو چوسن والا حسین میرے آقا کو شہادت دیاں خوشخبریاں لین والا حسین میرے آقا کو کنا وچ اذان دیوان والا حسین تے گرتی لین والا حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دا تارا حسین اکھاں دا تارا حسین اپنی بہن زینب دا سہارا حسین. وقت آ گیا ہر پاسے تیران دی برسات نیزے تے بھالے تلواراں دے سائے میرے آقا حسین پاک جس ویلے سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نا وہ ٹائم جمعہ دا ٹائم سی آقا حسین نے سیدھا انور اتے شمر بیٹھا میرے حسین لجپال نے میدان کربلا وچ اس حالت وچ اکھاں کھولیا فرمایا اعلان کیا کدے واسطے بیٹھے ہیں انہوں نے دسیا حسین تیرا سر قلم کرنا ہے فرمایا ٹائم کی ہے انہوں نے آکھا جی جمعتہ المبارک دا ٹائم ہے فرمایا اعلان کیا تھلے اتر جا مینوں اپنے رب دی بارگاہ سجدہ کر لین دے مینوں اپنے رب دی بارگاہ سجدہ کر لین دے مینوں اپنے رب دی بارگاہ سجدہ کر لین دے. اتھے کوئی قلیم نہیں بچھیا اتھے کوئی کارپٹ نہیں بچھیا نوجوانوں اتھے کوئی جائے نماز نہیں جے بچھیا اتھے کوئی مسلح نہیں جے بچھیا اتھے ایک کوئی مسلح ہے
تیران دا می میرے آقا حسین لجپال دا سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ کے اندر تین فرمائشاں نے ایک کو مسئلے دی وہ میں آقا دے لگا پڑھ اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کر دینے پہ لیکن انہاں چاہے نماز ہوتے نہیں بلکہ تیران مسلح ہوتے تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے شہادت ہوگی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہا ہے تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے چونا دی عظمت واسطے سلام کرنے واسطے اپنے بازو بلند کر لو فضا وچ لہرا لو اج سلامی عقیدت پیش کر لو ہو سکتا ہے لمحہ قبولیت آوے تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ اٹھنا تسی بیٹھے رہو میں اپنی امام دی بارگاہ ذرا کھڑیاں ہو کے سپاس نامہ پیش کرنا چاہنا تسی بیٹھے رہو بیٹھ کے پاؤ میں کھڑیاں ہو کے پڑھنا وا یہ میری اپنی ایک عقیدت ہے ایک میری اپنی محبت ہے ایک میرا اپنا جذبہ ہے تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح میرے آقا حسین اس حالت میں بھی نماز نہیں چھڑ دے گئے وہ پھر تیرہ دا چاہے نماز پیا ہو رہا ہے ہر پاسے تیرہ دا نہیں پیا ہو رہا ہے میرے امام سجدہ کر کے دسیا ہے وہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ
مسلح پہ وہ سجدائے سمجھو تائیوں دیکھنا ہے ٹائم پھر نیچے لبنا تیرا کہ مسلح پہ وہ سجدائے شکرانہ تو سجدائے شکرانہ تو سجدائے شکرانہ تیرا کہ مسلح شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر نے بتلایا اسلام تے مریم مل پہ جانا ہے شبیر نے بتلایا اسلام پہ مریم سینوں کے مسلح پہ وہ سجدائے شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. اچھا ہوں بیٹھے ہو سارے اگلے دن میں شہادت سننی جو شہادت سننی ہے تو پھر میں شہادت کی تیاری کرا. اگر فضائل سننے نے یا مدینہ شریف واپسی سننی ہے وہ میں دس دیں شہادت سننی. اگر جمعے میں حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش کروں گا اور نال حضرت امام علی اکبر تے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں دی تیناں دی شہادت انشاءاللہ اگر جمعے پیش کراں گا. زندگی تندرستی رہی وما علینا الا البلاغ.